وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے، اور ان تمام خواتین کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے جن کے دو بھائیوں کا انتقال ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر کوئی آج گیا ہے تو کل دوسرے کی باری ہے۔ کون جانتا ہے کہ کل کس کی باری ہوگی یا چند سیکنڈوں کے بعد کس کی باری ہوگی، کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی خاتون اللہ تعالیٰ پہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہے تو یہ ایمان کے لیے بہت ہی زیادہ ڈینجرس اور خطرے کی بات ہے۔ مسلمانوں میں ایسی خواتین بھی گزر چکی ہیں جن کے شوہر، جن کے باپ، جن کے بھائی سب کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ صرف یہ جاننا چاہتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں یا نہیں ہیں۔ کتنا زبردست ایمان تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ یقیناً خواتین کو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ضرور سننا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا واقعہ تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا تھا جو بیمار تھا، اور شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک رات کی بات ہے، ام سلیم کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گئے اور وہاں سے واپس آئے تو کافی رات ہو چکی تھی۔ شوہر نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے؟ بیوی نے بتایا کہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے، پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔ میاں بیوی دونوں کے دونوں رات میں ہنسی خوشی ملے۔ صبح ہوئی تو ام سلیم نے اپنے شوہر سے کہا کہ بتاؤ، اگر کوئی تمہیں کوئی چیز ہدیہ دے، کوئی چیز تمہیں عاریتاً دے، عاریتاً کوئی چیز دے اور پھر وہ چیز مانگ لے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس نے کہا کہ جس کا سامان تھا اس نے لے لیا تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کہا کہ تمہارا بیٹا جو بیمار تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو ام سلیم کے شوہر نے افسوس کا اور رنج کا اظہار کیا اور کہا کہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، البتہ میں اس واقعہ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور کروں گا۔ تو دیکھا آپ نے کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے باوجود شوہر تک کو پتہ نہیں چلنے دی، صرف اتنا کنایتاً کہا کہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو یہ واقعات سننا چاہیے، جاننا چاہیے اور سبق سکھانا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں جو علم غلم کتابیں لائی جاتی ہیں، کبھی تیجا کی، کبھی 40واں کی، اور کبھی نیاز کی، اور کبھی درود کی، ان کتابوں کو ہٹا کر ایمانیات پر مشتمل جو کتابیں ہیں، جو واقعات صحابیات کے ہیں، ان واقعات کو ہمارے گھروں میں عام ہونا چاہیے۔ ابھی جو کچھ آپ نے ذکر کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے اور صبر کے بالکل خلاف ہے، ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ بلکہ اگر کسی کی موت ہو جائے تو کیا مومن کو کہنا چاہیے؟ انا للہ، یقیناً ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ آج ہمارا بھائی گیا ہے، کل ہم کو بھی جانا پڑے گا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان، یہ اللہ رب العالمین سے لو لگانے کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے، آخر اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ نہیں، ہم اپنے آپ کا خسارہ کریں گے۔ رنج سے، غم سے اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے آدمی، ایمان کے اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔